محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک عجیب تاثیر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے اور تمام انسانوں کے لیے رحمت کی کتاب ہے۔ ہر سننے والا اس کی جب تلاوت ہوتی ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی الگ چیز ہے، یہ ایک روحانی چیز ہے، یہ کلام الہی ہے۔ بالخصوص جب عربی زبان سے جن کا سابقہ ہے، جو کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو ان کو تو اور زیادہ لطف ملتا ہے، اور دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی چیز سے کچھ الگ بات لگتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی آسمانی خبر ہے اور بہت بڑی بات بتلائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبر دے رہے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے وحی آ رہی ہے، جس میں پہلے کے لوگوں کے واقعات اور بعد کے آنے والوں کے واقعات اور ہمارے زندگی کی شریعت اور قانون ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھلا ان پر کیسے نازل ہوگا۔ لیکن یقیناً جب قرآن کریم کو انہوں نے سنا تو انہیں یقین کرنا پڑا اس حق کا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار قریش، دشمنان اسلام بھی کا دل بے چین ہو جاتا تھا اس قرآن کریم کو سننے کے لیے۔ یہ مشہور واقعہ ہے اخنس ابن شریق، ابو سفیان ابن حرب اور ابو جہل ابن ہشام کا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے صحن میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، وہ چھپ کر آ کر کے قرآن کریم سنتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ تینوں اپنی اپنی جگہوں پر آ کر کے بیٹھ گئے رات کی تاریکی میں اور سب قرآن سننے لگے، یہاں تک کہ پوری رات بتا دی، صبح ہو گئی۔ اور جب سب کا گزر ہوا، سب صبح کو نکلے تو سب کو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، تو سب ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ بھلا تم قرآن سننے کیوں آئے تھے؟ اگر مکہ کے نوجوانوں کو پتہ چل جائے گا تو ہنگامہ مچ جائے گا اور سب ممکن ہے اسلام کی طرف اقبال ان کا زیادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ عہد کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی تاثیر، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، بھلا انہیں کیسے سونے دیتا تھا؟ وہ پھر رات کو یہ سوچ کر کے کہ اب دوسرا شخص نہیں آئے گا، تیسرا شخص بھی نہیں آئے گا، چونکہ ہمارے بیچ عہد ہے، وہ سارے کے سارے پھر آتے ہیں اور قرآن سننے لگتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 3 راتوں تک چلتا ہے۔ پھر تیسرے رات کے سننے کے بعد وہ آپس میں عہد کرتے ہیں کہ اب ہم قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ قریب ہوتا ہے کہ قرآن کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دے، اور وہ اس قدر متاثر ہونے لگتے ہیں اور اس طریقے سے سکون ان کے دل کو ملنے لگتا ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو قرآن کریم کے سننے کی پاداش میں اسلام سے بامشرف ہو جائیں۔ لیکن یہ دل کا عناد اور یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اس حقیقت کا منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن یقیناً ایک عظیم شے ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک مکمل سورہ الرحمن کے نام سے سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ معزز حضرات، سورہ رحمان کی شروعات اللہ جل شانہ اپنے صفاتی نام الرحمن سے کر رہے ہیں، جس کا معنی ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ الرحمن یہ ہے ہی صیغہ فعلان کی وزن پر مبالغہ کا صیغہ، جس کے معنی ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ جیسے کہتے ہیں عطشان، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، جوعان، میں بھوک سے نڈھال ہوں۔ اور وہ بھی جب اللہ تعالیٰ رحمان پر الف لام داخل کر کے الرحمن کر رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ بہت ہی زیادہ، جس کی مہربانی اور جس کی رحمت سمندر کی طرح
ٹھاٹھیں مارتا ہوا جوش میں ہے اور پہاڑ کی طرح طوفانی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان جس کے معنی ہے ایسی مہربانی اور رحمت جو جوش مارتا ہوا اور بہت ہی طوفانی شکل میں سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہدوء اور اطمینان کے ساتھ بہتے ہوئے اس دریا کی طرح ہے جو دائمی طور پر ہمیشگی کے ساتھ اور اطمینان سے بہہ رہی ہے۔ تو یہ رحمت کی صفت جو رحیم والی صفت ہے، یہ صفت خاص ہے جو مومنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خاص کر رکھا ہے، اور رحمان کی صفت میں عام و خاص اور مومنین تمام کے تمام لوگ شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو صفت رحم ہے اس کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الرحمت 100 جزء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے مقرر کیے، فامسک عنده 99، اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے 99 حصے روک لیے، وانزل فی الارض جزءا واحدا، اور اس روئے زمین میں صرف ایک حصہ رحمت کا نازل فرمایا، فمن ذلک الجزء یتراحم الخلائق، تو یہی ایک حصہ ہے، صرف آپ اندازہ لگائیں 99 حصہ میں سے صرف ایک حصہ ہے، جس ایک حصے کی وجہ سے تمام کی تمام مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں پر اور عام لوگوں پر، حتی ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ یہ جو چوپائے ہیں اپنے کھر کو اپنے بچے سے اٹھا لیتی ہے اس لیے کہ کہیں اس کو کوئی زک اور کوئی درد نہ پہنچے۔ معزز سامعین کرام، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک رحمت کا یہ عالم ہے، تو وہ اللہ رب العالمین جس نے 99 صفت اپنے پاس رکھے ہیں رحمت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں کچھ قیدیوں کے پاس سے گزر رہے تھے، جہاں پر ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی بے چینی کے عالم میں اپنے ایک بچے کی تلاش میں لگی ہوتی ہے، جو ان کا بچہ گم ہو گیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اچانک ان کا بچہ انہی قیدیوں کے بیچ میں ملتا ہے، اور وہ عورت اپنے بچے کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اسے دودھ پلانے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کہ اے صحابہ کی جماعت، کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہو وہ کس طریقے سے اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہیں اپنے بندے پر اس عورت سے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین کی رحمت۔ قرآن کریم سورہ نحل کی 61 نمبر کی آیت میں کہتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، جو دنیا میں وہ لوگ ظلم و ستم ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، گناہیں جو کر رہے ہیں، اللہ کے حق میں جو مشکلات اور جو جرائم کا انجام دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ان کرتوت پر مواخذہ کرے، ما ترک علیہا من دابہ، اس روئے زمین پر کسی ایک چلنے والے رینگنے والے کو نہیں چھوڑے، سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن ان کے اتنے ہزاروں ظلم و بربریت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہاں تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ فاذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اگر جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک پل کے لیے بھی انہیں چھوڑے گا نہیں، نہ آگے کرے گا نہ پیچھے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، دیر ہے اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں جو بچے ہوئے ہیں اس لیے بچے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے، وہ مہربانی ہے اپنی مخلوق پر، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ چھوڑے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ توبہ کریں
اور اللہ تعالیٰ جو بڑا غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، ان کے طرف رجوع کریں، وہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے گا، اور اسی حالت میں ہم اپنی موت کی تمنا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، یہ یہاں پر جملہ پورا نہیں ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اپنے نام سے کہ وہ اللہ جو بڑا مہربان ہیں۔ اس کے بعد فوراً فرمایا علم القرآن، جس نے قرآن کریم سکھلایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، یعنی اس کے معنی کو سکھلایا، اس کے الفاظ کو سکھلایا، قرآن کریم کو اتارا۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سارے علوم سکھلائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ انسان پیدا ہوئے نہیں تھے، بس آدم علیہ السلام جو دادا ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں سکھلا دی۔ تو ان تمام علوم میں یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر تمام علم ہے، اور تمام علم کا انحصار اسی قرآن کریم پر ہے۔ یہ سائنس جس کا معنی علم ہے، جتنی ساری چیزوں کا اختراع اور وجود آج دنیا میں ہو رہا ہے، اسی قرآن کے حوالے سے آج سائنٹسٹ سارے لوگ الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر ایمان بھی لایا ہے۔ تو قرآن کریم ان تمام علم میں، سائنس میں سب سے بڑا علم ہے، جس کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا علم القرآن، وہ اللہ تعالیٰ جس نے قرآن کریم سکھلایا۔ اور پھر فرمایا خلق الانسان، اور اس انسان کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، آسمان و زمین اور چرند پرند، یہ پانی میں جینے والی مچھلیاں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن انسان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اے شیطان، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس مخلوق کا سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یعنی ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین جو مخلوق ہے، ان تمام مخلوقوں میں ہمیں بڑا ہی مشرف اور بڑی عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ تمام لوگوں کو جو اس وقت پیدا ہوئے تھے، ابلیس، شیاطین اور فرشتے، ان تمام لوگوں سے سجدہ کروایا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ مسجود ملائکہ بن گئے، یہ انسان، یہ آدم علیہ السلام کی تمام بیٹے، ہم سب ماشاءاللہ یہ انسان کیا ہیں؟ مسجود ملائکہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا، اس میں روح پھونکی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس وقت کی موجود مخلوق سے، جو فرشتے تھے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ شیطان جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، کہ ان کا سجدہ کرو۔ چنانچہ فرشتے نے سب نے سجدہ کیا، اور بلکہ تمام کے تمام فسجد الملائکۃ کلہم، تمام کے تمام اجمعون، سب ایک ساتھ جمع ہو کر کے، کوئی فرشتہ نہیں چھوٹا، لیکن یہ ابلیس انکار کر گیا، اس کو غرور ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، میں نے جس سے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ابلیس، تو نے اس سے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ کیا تو نے تکبر کر لیا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے؟ المہم خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ انسان بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، بہت ہی مقدس ہے، مسجود ملائکہ ہے۔ اس لیے ہم انسانوں کو چاہیے کہ اپنی قدر جانیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن روح یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو کہیے یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں دو طرح کی مخلوق ہے، ایک مخلوق جیسے آسمان و زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور دیگر چیزوں کو، خود انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کچھ مخلوق ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے وقت لگا کر اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، لیکن کچھ مخلوق ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حکم کے ذریعے پیدا کیا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا بھی ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایک ایسی ہے جو بذریعہ حکم سے، کہنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے،
اور کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خصوصیت کے ساتھ پیدا کرنا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے۔ المہم وخلق الانسان الرحمن، وہ رحمان جو بڑی مہربانی والی ذات ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا، یعنی اللہ کی مہربانی میں سے ہے کہ قرآن کو اتارا اور قرآن سکھلایا۔ ہم سب رحمت کے متلاشی ہیں، ہم سب کو رحمت چاہیے، لیکن رحمت سراپا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن ہم اس راستے کو نہیں اپناتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ قرآن پڑھیں، اس سے ہمیں رحمت ملے گی، بہی طور کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ رحمت ہی رحمت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم کے سائے ہمیں زندگی نصیب فرما، لیکن انسان کہتا صرف عمل نہیں کرتا ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا، یعنی قرآن کا سکھلانا، قرآن کا نازل کرنا الرحمن میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی جو صفت ہے مہربانی کی اور رحمان کی، اس میں سے سب سے بڑی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بندوں پر، وہ قرآن کریم کی ہے۔ خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، اور اس کے بہت سارے حوالے خود قرآن کریم میں ذکر فرمائے، جس کے چند باتیں ہم نے آپ کو سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد جو بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم البیان، اور یہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر کیا کیا، جہاں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا، اس میں سے بڑی صلاحیت بیان کی صلاحیت، قوت گویائی، مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت، آئیڈیا آف ایکسپریشن، جو انسان کے دل کے اندر ضمیر کے اندر ہے، اس بات کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت، ظاہر کرنے کی صلاحیت پیدا کی، اور کسی کے اندر کچھ، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ، لیکن یہ بیان کی صلاحیت عظیم صلاحیت ہے۔ تمام مخلوق ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی، بے زبان ہے، اسی لیے منطق کے اندر انسان کو حیوان ناطق کہا گیا کہ بولنے والی مخلوق، حیوان۔ ہمیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے فوراً ہم چیخ اٹھتے ہیں، کوئی خوشی کا اظہار ہوتا ہے ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں، اور بیان سے مطلب لکھنے کی صلاحیت، تحریری صلاحیت، زبانی صلاحیت، خطابت کی صلاحیت۔ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ تو ایک ادنا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم ہی لوگوں میں، ہمارے دوستوں میں، بھائیوں میں، مخلوقوں میں، انسانوں میں ایسی صلاحیت والے، ایسے بولنے والے ہیں جو ایک بات کو اتنے اچھے اور اتنے اچھوتے اور نرالے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے سنتے رہیں، اور اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے دل پر۔ علمہ البیان، وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بیان سکھلایا۔ آپ ذرا دیکھیں اس بیان کی کیا قدر و منزلت ہے۔ جب عدالت میں پیشگی ہوتی ہے، ہر انسان اپنے بیان کے ذریعہ جج کو مقنع نہیں کر سکتا ہے، ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ وکیل جنہوں نے پڑھائی کی ہے، اور ان وکیلوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو جھولا لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے قابل وکیل ہیں جو بڑے اچھوتے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں، بڑی قابلیت کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ، اور بڑے ہی گہرائی کے ساتھ، اور بڑے ہی نقاط کو اجاگر کر کے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں اور مقدمہ لڑتے ہیں۔ تو یہ بیان بہت بڑی صلاحیت کی چیز ہے۔ تو اس سورہ کے اندر قرآن کریم کی رحمت اجاگر ہو رہی ہے، اور اس قرآن کریم کو ہم یہ جان رہے ہیں کہ یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جہاں ہمارے بیانات ہیں، ان تمام بیانوں میں اللہ جل شانہ کا یہ بیان قرآن کریم سب سے ارفع، سب سے اعظم، سب سے بہتر اور سب سے حسین ہے، اور سب سے مؤثر ہے، اور سب سے موعظت سے بھری ہوئی ہے، جو سب سے کام کی چیز ہے، ہدایت کی ہے۔ اس بیان کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ جہاں ہم لوگوں تک بہت سارے بیان بازی کرتے ہیں، قصے، کہانی، ناولیں، اپنی کہانیاں، اپنے دکھ درد، اور جو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنے پڑتا ہے، لوگوں کی غیبت، جھوٹ۔ میرے بھائیو، اس قرآن کریم کو اپنا لیں اور اس قرآن کریم کو ہم بیان کریں۔